پیر صاحب سے ہم نے بات پہلے بھی کیا اب بھی کرنی ہے، توبہ کرنا بھی بہت بڑا کام ہے، اور اقرار کرنا، اپنے جرم کو ماننا کہ اے باری تعالیٰ میں یہ جرم کر بیٹھا ہوں، مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، لیکن تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک ماں جو ہوتی ہے وہ بچے کو ڈرانے کے لیے تو بہت کچھ کہتی ہے، اور پٹائی بھی بعض دفعہ کرتی ہے، اور پٹائی فی زمانہ اچھی بھی رہی کہ اور موضوع طرح ہم نکل جائیں گے، لیکن پھر صاحب اقرار کرنا گناہوں کا، اور اس اپنے سچے رب کے آگے، اور پھر اللہ کا یہ منتظر ہونا کہ کب میرا بندہ مجھے پکارے گا، کیسے میں اس کو اس کے مسائل سے نکالوں، کیا فرمائیں گے؟ قبلہ میں عرض کر رہا تھا جہاں بات چھوڑی تھی وہیں سے لے لیتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، اللہ رب العزت اپنے بندے کے کس طرح انتظار میں ہوتا ہے کہ وہ اسے توبہ کرے، بلکہ اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اللہ فرماتا ہے لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم۔ اللہ تو اس بات کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو تمہاری جگہ میں ایک ایسی قوم کو لاؤں جن سے گناہ سرزد ہوں اور بار بار مجھے پکاریں اور مجھ سے توبہ کے خواستگار ہوں، مجھ سے معافی مانگے اور میں انہیں معاف کر دوں۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہوں پہ آمادہ ہو جائیں، گناہ کرنا شروع کر دیں۔ یہ گناہوں پر ندامت اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے بخشش و مغفرت کا سوال کرنا، اور پھر اللہ کتنا کریم ہے، کتنا جلدی معاف کر دیتا ہے، یہ اس طرف رغبت دلانے کے لیے رب ذوالجلال نے فرمایا ہے۔ ایک بات جو عرض کر دوں، توبہ کی بہت ساری اقسام بھی ہیں، جس طرح لوگوں کی کیٹاگریز ہیں توبہ کی بھی اسی طرح اقسام ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ جو ہے یہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ہونی چاہیے۔ توبہ جو ہے صوفیاء نے فرمایا ایک توبہ ظاہری ہوتی ہے، توبہ ظاہری یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے اعضاء جو ہیں ان کو گناہوں سے بچائیں، آنکھ کو، کان کو، زبان کو، ہاتھ کو، پاؤں کو، ان سب کو گناہ سے دور رکھیں۔ تو روزوں میں تو یہ بڑا ضروری ہے نا کہ روزہ ہم معدے کے رکھنے کا، ہم زبان کا روزہ رکھیں، اپنی آنکھوں کا روزہ رکھیں، ہاتھوں اور پاؤں کا روزہ بھی رکھیں۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص صرف جو ہے ہاتھ، پاؤں، آنکھ اور ان چیزوں کا روزہ نہیں رکھتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا روزہ۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو اس کا بھی روزہ رکھیں۔ اور اور دوسری بات یہ ہے کہ جو توبہ جو ہے وہ باطنی ہے، وہ یہ ہے کہ صرف ہاتھ، پاؤں، کان، زبان اور ان کو گناہ سے نہ بچایا جائے، بلکہ بندہ اپنی فکر کو پاک کرے، اپنی روح کو پاک کرے، اپنے باطن اور اپنے من کی دنیا کو پاک کرے، تاکہ اس کے باطن میں، اس کے من میں، اس کی فکر میں، اس کے دل میں جو ہے وہ گناہ کا خیال تک نہ آئے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان بڑا خوبصورت، آپ فرمائیے کیا فرمانا چاہتے ہیں اس میں؟ نہیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو دل میں کئی سوالات آ رہے ہیں کہ اب دیکھیں نا، جو صوفیہ سے آپ بات کرنے لگے، صوفیہ جو ہیں اب وہ تو اللہ کی رضا کے لیے گناہ نہیں کرتے۔ وہ صوفی کہتا ہے کہ میں جنت کے لالچ میں یا جہنم کے خوف میں نہیں، بس اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ سیدھے راستے پہ رہے۔ تو جو بندہ سیدھے راستے پہ رہے گا پیر صاحب، وہ تو روز ایک آٹو سسٹم ہے توبہ کا۔ میں اسی طرف آنے لگا تھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کی دو قسمیں ہیں، ایک توبہ جو ہے وہ توبہ جو ہے استحیاء کی ہے، اور ایک توبہ جو ہے وہ جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ توبہ بندہ استحیاء کی توبہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے توبہ اس لیے کرے کہ اس سے حیا کرتے ہوئے، اللہ سے شرم کرتے ہوئے انسان گناہوں سے دور رہے۔ اور دوسرا فرماتے ہیں توبہ جو ہے وہ ایسی توبہ کہ بندہ جو ہے وہ آپ کہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو اور توبہ انابت کی توبت کرے۔ انابت کی توبہ کیا ہے؟ انابت کی توبت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے خوف سے، ڈر سے، وہ قادر ہے مجھے سزا دینے پہ، تو اس سے توبہ کرے۔ حضرت حسن مغازی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی روایت ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ توبہ کیا ہے، تو فرمایا کس توبہ کا مجھے سوال کرتا ہے، توبہ انابت یا توبہ استجابت؟ تو اس نے کہا کہ توبہ انابت کیا ہے؟ فرمایا توبہ انابت یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہو تیرے دل میں، خوف ہو کہ اللہ رب العزت مجھے سزا دینے پہ بھی قادر ہے، اور توبہ استجابت یہ ہے کہ تو اللہ رب العزت کی قربت کا حیا کرے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس بات کا حیا کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ توبہ تو یہ ہے کہ پیر صاحب کہ اگر بندہ 100 قتل بھی کر لے
اور پھر توبہ کر لے سچی اور پکی تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں، یہ جو پہلے آپ نے بات عرض کی وہ میرے ذہن میں آ گئی، وہ میں ذرا عرض کر دوں۔ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں قبلہ۔ ایک وہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور یہ عوام کی توبہ ہے کہ جو ہے بندہ گناہوں سے توبہ کرے، اور جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے اس کے بارے میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ اگر وہ سچی توبہ کر لے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ جو ہے بچہ جو ہے اس نے جنم لیا، اس کے ذمہ کوئی گناہ ہے۔ اللہ، گناہ اتنا پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ التوبہ من الذنوب کمن لا ذنب لہ، سچے دل سے توبہ کرے گا ایسے توبہ ہو جائے گی جیسے اس کے ذمہ گناہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ، اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو خاص لوگ ہوتے ہیں توبہ سے، وہ گناہوں سے توبہ نہیں کرتے بلکہ وہ لوگ غفلت سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے جو ہے وہ ذکر اذکار میں اگر کوئی سانس جو ہے غفلت میں گزر گیا تو اس سے توبہ کرتے ہیں، صحیح۔ اور یہ لوگ اہل انابت ہوتے ہیں۔ میں اختصار کر، تیسرے اخص الخاص لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے توبہ جو ہے وہ نہ تو گناہوں کی ان کی توبہ ہوتی ہے، نہ غفلت میں کبھی وقت گزارتے ہیں، بلکہ ان کی توبہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ان کی جو محبت اور لو ہوتی ہے اس میں توبہ کرتے ہیں کہ مالک تیری ذکر میں، تیری یاد میں اور کسی کا وہم اور خیال بھی ہمارے ذہن میں نہ آئے۔ بلکہ ایک صوفی کا فرمان میں عرض کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ وجود کا ذنب لا یقاس بہ ذنب، صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ تیرا اپنا ہونا جو ہے، تیرا جسم جو ہے، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ کے علاوہ تو گناہ کا کیا تصور کر سکتا ہے کہ وہ خدا جس سے تو محبت کرتا ہے اس کی بھی ذات ہو اور تو اپنے آپ کو بھی تصور کرے۔ اللہ۔